السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ ایک خاصی ویلیو رکھتا ہے ایک لیگل پروسیس کے اندر، لیگل پروسیجر کے اندر، اور یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے آرٹیکل 22 آف قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت کہ اس فیکٹ کو اسٹیبلش کرنا لازم ہے عدالت کے اندر۔ تو آئیے ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کنڈکٹ کی جاتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ جو ہے وہ ہمیشہ ان کیسز میں کرائی جاتی ہے جہاں پہ جو ایف آئی آر ہے یا جو ایک انفارمیشن مجسٹریٹ کے پاس لانچ کرائی گئی ہو وہ ان نون اوفینڈرز کے خلاف لانچ کرائی گئی ہو۔ مطلب جو وٹنسز تھے یا وکٹم تھا وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو جرم جس شخص نے کیا یہ کون تھا۔ یا دوسرے کیس میں یہ ان چیزوں کے بابت بھی کرائی جا سکتی ہے کہ جو چیزیں یوز کی گئی ہوں ڈیورنگ کمیشن آف آفینس۔ وہ کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کرائم ویپن بھی ہو سکتا ہے، کوئی تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ جو ہے ہمیشہ مجسٹریٹ اپنی سپرویژن میں ہی کرائے گا، اور اس پورے پروسیس میں پولیس کا غیر حاضر رہنا، ایبسنٹ رہنا اس پروسیس میں لازم ہے۔ اور اگر وہاں پہ پولیس پریزنٹ رہتی ہے تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی، اور اگر عدالت اس کو لیگل ویلیو دیتی بھی ہے تو جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ارائز ہوگا وہ اکیوزڈ کو جائے گا۔ یہ صرف اس لیے کرائی جاتی ہے کہ جو فالس امپلیکیشن کا ایک چانس ہوتا ہے کہ کوئی انوسینٹ پرسن بھی ڈریگ کیا جا سکتا ہے اس پورے کریمنل لیٹیگیشن میں، تو ایک فالس امپلیکیشن آف انوسینٹ پرسن جو ہو وہ نہ ہو سکے، اس لیے آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کا کرنا لازم ہوتا ہے ان کیسز میں جہاں پہ کیا ہو، جو جرم ہو وہ ان نون اشخاص نے کیا ہو۔ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کے دو مقاصد ہیں فار انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی۔ یہ ہے کہ جو چانسز آف فالس امپلیکیشن ہیں وہ ایوائڈ کر سکتے ہیں، اس چانس کو ڈیمینش کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص غلطی سے آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ میں اس پورے پروسیس میں انکلوڈ نہ ہوا ہو، اس پر فرد جرم عائد نہ ہوا ہو۔ اور دوسرا جو فور کورٹ ہے، کورٹ کے لیے ہے کہ کورٹ جو آئیڈینٹیفائنگ وٹنس ہے اس کے گواہی کو کوروبریٹ کر سکے جو ادر مٹیریل پارٹیکولر آن ریکارڈ ہوں اس چیز سے۔ جہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ اور باقی مٹیریل میں تضاد ہو، کنٹراڈکشن ہو، تو کورٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ آسانی سے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اکیوزڈ کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کی ریلیونسی جو ہے ایک کرمنل ٹرائل میں وہ کیسے بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آرٹیکل 18 کو دیکھیں گے۔ آرٹیکل 18 کہتا ہے کہ جو عدالت میں گواہی دی جا سکتی ہے وہ دو چیزوں کی بابت دی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک پرائم فیکٹ ان ایشو، جو مین فیکٹ ان ایشو ہے، اور دوسرا فیکٹس ریلیونٹ ٹو دا ایشو، جو فیکٹس کیا ہیں، ریلیونٹ ہیں ایشو کے ساتھ۔ صرف ان دو چیزوں کی بابت گواہی دی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی گواہی دینا چاہ رہا ہو عدالت میں تو عدالت یہ پاور رکھتی ہے کہ اس کے ایویڈنس کو ڈسکارڈ کرے۔ اب آرٹیکل 22 کی طرف آتے ہیں۔ آرٹیکل 22 کہتا ہے کہ فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹ۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کیا ہے؟ یہ خود ایک فیکٹ ہے اور یہ نیسیسری ہے ٹو انٹروڈیوس دا ریلیونٹ فیکٹ، کہ جو ریلیونسی ہے ان شخص کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ریلیونٹ ہے اس کیس کے ساتھ۔ تو اس فیکٹ کے ذریعے کنڈکٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ان شخص کی آئیڈینٹی اسٹیبلش کی جاتی ہے یا ان چیزوں کی آئیڈینٹی اسٹیبلش کی جاتی ہے جس کو عدالت کیا کرے گی، ایز ایویڈنس ٹریٹ کر کے اس کیس کو فردر پروسیڈ کرے گی۔ تو یہ کیا ہے، ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے اور کورٹ اس کو ریلیونٹ فیکٹ تصور کر کے اس کو ڈیو ویٹیج دیتی ہے ایک کیس کو ڈیسائیڈ، ایک کرمنل کیس کو ڈیسائیڈ کرنے میں۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کی جو ریلیونسی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ قانون شہادت آرڈر کے تحت نہیں ہوتا، یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے انڈر آرٹیکل 22 آف دا قانون شہادت آرڈر 1984۔ اب آتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کے جو رولز ہیں وہ کیا ہیں کہ مجسٹریٹ جن کو فالو کرنے کا پابند ہے۔ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ جو ہے ہمیشہ ان کیسز میں ہوگا جہاں پہ ایف آئی آر یا انفارمیشن کمپلینٹ جو بھی ہے وہ ان نون اوفینڈرز کے خلاف لانچ کی گئی ہو۔ دوسرا ٹائم کے حوالے سے آفٹر اریسٹ آف اکیوزڈ پرسنز اٹ شوڈ بی کنڈکٹیڈ ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی، کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اریسٹ ہونے کے بعد اکیوزڈ پرسنز کے آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کنڈکٹ کرایا جائے گا۔ ریزن اس کی کیا ہے کہ جو ہیومن میموری ہے وہ فیڈ ہو سکتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، کہ ایک شخص نے جو واقعہ دیکھا ایک وٹنس نے، اب اس کو اگر جلدی موقع ملے گا آئیڈینٹیفائی کرنے کا وہ کرے گا، مگر کچھ عرصہ اگر گزر جائے تو اس کی جو میموری ہے وہ فیڈ ہو جائے گی اور اس پہ کیس کے اوپر ایک ایڈورس افیکٹ بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے۔
اور جہاں پہ ڈیلے ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کنڈکٹ کرنے کا 12 سے 13 دن کا ڈیلے اس کیس میں تھا PLD 1978 کوئٹہ 191. تو عدالت نے یہ ڈکٹم جاری کیا کہ جو ایویڈینشری ویلیو ہے وہ ڈیمینش ہوگی اس کیس میں جہاں پہ جو ہے 12 سے 13 دن کے لیپس سے آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کنڈکٹ کرائی گئی ہو. آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کہاں پہ کنڈکٹ کرائی جائے گی؟ کسی بھی جگہ پہ کرائی جا سکتی ہے ایکسیپٹ پولیس اسٹیشن. یہ مجسٹریٹ کی مرضی ہے. مجسٹریٹ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کراتا ہے اور اس کے لیے ڈمیز جو ہیں فار ایچ اکیوز دیئر شوڈ بی ڈمیز آف 1 to 9 کہ ایک ملزم کے لیے 1 سے لے کے 9 تک ڈمیز کا انتظام کرنا ہے جو سیم فیچرز جن کے ہونے چاہیے. اب نیکسٹ کیا ہے کہ اونلی ون وٹنس ایٹ ون ٹائم کہ ایک وقت میں ایک ہی وٹنس آئے گا اور اکیوزڈ پرسنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس طریقے سے نکالا جائے گا کہ جو ایک کامنگ وٹنس ہے جو اب آ رہا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس روم کے اندر ان دونوں کی کسی طریقے سے کوئی کمیونیکیشن نہ ہو کوئی انٹریکشن نہ ہو. اور دوسرا اس میں ہے اکیوز شیل ناٹ بی ایکسپوز ٹو وٹنسز کہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کنڈکٹ ہونے سے پہلے یہ مجسٹریٹ نے لازمی اس طرح کے انتظامات کرنے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ سے پہلے جو ہے وہ اکیوزڈ کو کسی طریقے سے ایکسپوز نہ کیا جائے وٹنسز کو. وہ فوٹوگرافس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ویڈیوز کے ذریعے سے اسکیچز کے ذریعے سے. تو مجسٹریٹ نے یہ ساری چیزیں انشور کرنی ہیں. نمبر 3 کیا ہے ایٹریبیوٹیڈ رول آف اکیوزڈ مسٹ بی ڈسکرائبڈ کہ جو اکیوزڈ پر یہ صرف ان کیسز میں لاگو ہوگا جہاں پہ اکیوزڈ پرسن مور دین ون ہوں. اور پھر اس کیس میں جب ایک وٹنس آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ جی یہ وہ شخص تھا جس نے جرم کیا تو اب وہ اس کا ایٹریبیوٹیڈ رول بھی بتانے کا پابند ہوگا کہ اس شخص کے ہاتھ میں چھری تھی اس نے کیا یا یہ گاڑی چلا رہا تھا اس نے جو ڈیورنگ کمیشن آف آفینس ہے کیا رول پلے کیا تو وہ بھی وہ بتائے گا. پھر اس کے کیا ہے کہ جو ڈمیز ہیں وہ سیم فیچرز کے ہوں. بالفرض اکیوزڈ پرسن کی اگر داڑھی ہے تو جتنے ڈمیز کھڑے ہیں وہ سارے داڑھی کے ساتھ ہوں گے اسی طریقے سے. اسی طرح اگر اکیوزڈ کے ماتھے پہ تل ہے تو جو ڈمیز پریزنٹ ہوں گے ان سب کو اس طریقے سے کیا جائے گا کہ سب کے ماتھے پہ تل ہوگا اور سب کے چہرے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ یہ جو ہے جو وٹنس ہے اس کے میموری کا ٹیسٹ ہے کہ جی اس نے صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیا یا نہیں کر لیا یا کوئی فالس بندہ تو امپلیکیٹ نہیں ہو رہا ہے اس کیس میں. اور جو چیز ہے کہ ایبسینس آف پولیس اینڈ کمپلیننٹ کے اس پورے پیریڈ میں جو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کا پروسیس ہے پولیس اور کمپلیننٹ حاضر نہیں ہوں گے. مگر اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ جہاں پہ کمپلیننٹ خود وٹنس ہو تو وہ خود جو ہے حصہ لے سکتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کے دوران. اس کے لیے جو ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے وہ سیکیورٹی کیس ہے کہ جہاں پہ وہ خود وکٹم بھی تھی اور ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلا وٹنس جو ہے وہ وکٹم خود ہی ہوتا ہے تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ میں حصہ لے سکتی ہے اس کیس میں. اب آتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کے دوران مجسٹریٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کنڈکٹ کرا رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ مجسٹریٹ نے سپروائز کرنا ہے اس پورے پروسیس کو. اس نے ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کون سا وٹنس کیا غلطی کر رہا ہے کس طریقے سے انتظامات کیے ہیں کوئی ایسی چیز تو خامی تو نہیں رہے کہ جس کی وجہ سے اس پورے جو پریڈ کا ایک پورا دورانیہ ہے یہ ویشیٹ ہو سکے. دوسرا انشور سیٹسفیکشن آف اکیوزڈ کہ مجسٹریٹ نے جو سیٹسفیکشن آف اکیوزڈ ہے اس کو ہر حال میں انشور کرنا ہے کہ جی اس کو کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے اس پورے انتظامات کے حوالے سے کہ اس کے کوئی آبجیکشنز تو نہیں ہیں اور اگر اس طرح کے کوئی آبجیکشن اس کے ہیں تو اس کو مجسٹریٹ نے اکاؤنٹ میں لے کے کوشش کرنا ہے کہ اس کے آبجیکشنز کو دور کریں. اکیوزڈ مسٹ بی گیون چانس ٹو سلیکٹ ہز پوزیشن کہ اکیوزڈ اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی کھڑا ہونا اگر چاہتا ہے کہ جی میں یہ پوزیشن لینا چاہتا ہوں تو اس کو چانس دیا جائے گا. مجسٹریٹ پابند ہے کہ اس کو چانس دے. پریپریشن آف لسٹ آف ڈمیز مجسٹریٹ پابند ہے کہ جو ڈمیز جنہوں نے حصہ لیا اس آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کے دوران ان کی ایک لسٹ تعمیل کرے ایک لسٹ بنائے جس میں ان کے نیم پیرنٹیج آکوپیشن ایڈریس ساری چیزیں مینشن کی گئی ہوں. اور پھر مجسٹریٹ نے ایک رپورٹ بنانا ہے کمپریہنسو جس میں یہ پوری چیزیں اس نے ریکارڈ کرنی ہیں. یہ جو پورا ایک آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کا جو دور گزرا اس کے سامنے سے اس کے ایک ایک فیکٹ کو اس نے ریکارڈ کرنا ہے. تو اگر کہیں پہ کوئی وٹنس غلطی کر جاتا ہے اس پروسیس میں تو مجسٹریٹ نے اس کو بھی اپنے رپورٹ کا حصہ بنانا ہے. ٹرائل اسٹیج جو ہے وہ ہمیشہ فریمنگ آف چارج سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کا جو اسٹیج ہے یہ ایک پری ٹرائل اسٹیج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. انویسٹیگیشن کے اسٹیج سے یہ تعلق رکھتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کی جو ویلیو ہے ایویڈینشری ویلیو ہے
وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سبسٹانٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، صرف اور صرف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی بیس پہ کسی شخص کو ایکویٹ یا کنویکٹ نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف کوروبریٹ کرنے کے لیے ہے کہ جو ادر مٹیریل آن ریکارڈ ہیں کہ یہ سارے مل کے اس فیکٹ کو کوروبریٹ کر رہی ہیں، اسٹیبلش کر رہی ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور اس میں جو ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ صرف ان کیسز میں اس کو ایک اچھی خاصی اہمیت حاصل ہوگی جہاں پہ وہ پورا کیس کیا کرتا ہو، بیس کرتا ہو سرکمسٹانشل ایویڈنسز پہ، اور اس کیس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو، تو اس کیس میں اس کی ایک اچھی امپورٹنس ہوگی۔ ادروائز عام کیسز میں یہ سبسٹانٹیو پیس آف ایویڈنس جو ہے تصور نہیں ہوگا۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ فوٹوگرافس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً انٹرپول، ڈرگ ٹریفکنگ، اکنامک کرائمز کے جو کیسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ تھرو فوٹوگرافس کرائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت قانون کے اندر ایز سچ نہیں ہے۔